میرے محترم سامعین کرام اور سب گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے۔ سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آیا ہے، اور اسی واقعہ میں سے انتخاب کر کے یہ میں نے چند آیات تلاوت کی جن میں قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام اپنے اس نومولود بچے کو جو بن باپ کے پیدا ہوا تھا لے کر اپنے لوگوں میں پہنچی، لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ نومولود بچہ جو ان کی گود میں تھا وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے، بغیر باپ کے اللہ نے وجود عطا فرمایا، اور ان کا اپنی ماں کی گود میں بولنا، ایک نومولود بچے کا اپنی ماں کی گود میں بولنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ وہ بچہ بولا قال انی عبد اللہ۔ سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونا ہی ہر انسان کا سب سے اصلی اور سب سے بنیادی تعارف ہے۔ ہم جو بھی ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمارا تعارف ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہمارا سب سے اصلی اور سب سے بنیادی تعارف ہے۔ اور پھر کہا کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اب یہ وہ بچہ بول رہا ہے، نومولود بچہ، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک سانس ہے مجھ پر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادت لازم ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا یہ مطلب ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ یہ جملہ اتنا جامع جملہ ہے کہ اس جملے پر کئی دن بات ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ نے یہ جملہ نکلوایا، یہ اتنا جامع جملہ ہے کہ یہی ایک مستقل تفصیلی موضوع ہے۔ اب نماز اور زکوٰۃ دو چیزوں کا ذکر آیا۔ نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں نماز کا تصور ہے، نماز سے مراد ہے ہر بدنی عبادت، یعنی اپنے جسم کو، اپنے بدن کو اللہ کی اطاعت میں لگانا۔ اور زکوٰۃ کا صرف وہ تصور نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے یہاں پر کہ اپنے مال کو، اپنے سرمایے کو،
اپنے وسائل کو، اپنے اثاثوں کو، اپنے پاس موجود ہر نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگانا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کب تک؟ کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک سانس باقی ہے۔ جب تک سانس ہے تو میں تو اللہ کی اطاعت میں لگا رہوں گا، مالی اطاعت میں بھی اور بدنی اطاعت میں بھی۔ اور اگلی بات، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا۔ یہ وہ نومولود بچہ بول رہا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے تند خو، بد مزاج، بد تہذیب، بے ادب اور سختی کرنے والا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سخت مزاج، تند خو، بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو ایک مقام ہے، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کئی خواتین کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت ہے، سورۃ النساء۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ کئی صحابیات ہیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور بھی خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن نام کے ساتھ جس مبارک خاتون کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور ان کے نام سے پوری ایک سورت سورہ مریم موسوم ہے۔ ایک سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ اور 28ویں پارے کی آخری 2 آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے 2 خواتین کو ایمان والوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بہترین مومنہ ثابت ہوئیں، ان کا تذکرہ آیا ایمان والوں کے لیے بطور مثال کے۔ اور دوسرا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ ان 2 خواتین کو اللہ نے قرآن میں مثال کے طور پر بیان کیا، ایمان والوں کے لیے ان کی مثال پیش کی گئی۔ یہ خواتین کے لیے بھی بڑے اعزاز اور امتیاز کی بات ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے، حضرت آسیہ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کو ساری دنیا کی عورتوں میں افضل قرار دیا، چنیدہ، منتخب، اللہ کی چنی ہوئی عورتیں قرار دیا، ان میں حضرت آسیہ ہیں، سیدہ مریم ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ ان خواتین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین خواتین قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اسلام میں حضرت مریم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔
یہ جو سورہ مریم کی آیات ابھی تلاوت کی گئی، ان میں پورا تعارف آیا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میری زندگی ہے اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے بد مزاج اور تند خو اور بے ادب نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف آیا قرآن میں۔ اسلامی نقطہ نظر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی کتاب انجیل کو نازل فرمایا، بڑے رسولوں اور پیغمبروں اولو العزم رسولوں میں سے قرار دیا، اور اسلام میں کسی بھی نبی کی توہین کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم واجب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا واجب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنا کوئی کلمہ ان کے خلاف، ان کی توہین میں کوئی ادنا کلمہ کہنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی سچے پیغمبر اور رسول آئے، جن کا قرآن میں تذکرہ آیا یا حدیث میں تذکرہ آیا، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، انہیں مبارک بنایا، انہیں نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بھیجے گئے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، اور انہیں توحید کا رستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی تھے۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حسد ہو گیا۔ حسد اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کی دعوت پھیل رہی تھی، لوگ توحید پر آ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کے دین میں یہودیوں نے جو خرابیاں پیدا کی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان خرابیوں کو دور کر رہے تھے۔ تو یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کو اپنے مستقبل کی فکر لگ گئی، جو وہ مجاور بنے بیٹھے تھے دین کے، اس کی فکر لگ گئی۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، بے شمار معجزے۔ آپ دیکھیے ان کی پیدائش معجزہ، ان کا ماں کی گود میں کلام کرنا معجزہ، پھر اللہ کے حکم سے انہیں اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ مادر زاد نابینا کو بینا کر دیتے تھے، اور کو زدہ کو تندرست کر دیتے تھے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ مردہ کو زندہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ سب ان کے معجزے تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شائستہ، میٹھی اور دھیمی اور نرم طبیعت سے بھی متاثر تھے۔ ان کا جو عالی شان پیغام تھا، توحید کا پیغام، اس سے بھی متاثر ہوئے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی ظاہر ہوئے تو لوگ ان کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونے لگے۔ تو وہ جو یہودی تھے جنہوں نے اپنی مذہبی سرداری قائم کی ہوئی تھی، انہیں حسد ہو گیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ اور ایک وقت یہ آیا
کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن اہل سنت والجماعت کا جمہور امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے۔ یہ جمہور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن مجید میں یہی بیان کیا گیا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر قیامت سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس روئے زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، امت مسلمہ کی مدد کریں گے، فتنہ دجال کو ختم کریں گے۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نیا دین یا نئی شریعت یا نئی وحی لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، آپ کی شریعت مطہرہ کی ہی تبلیغ فرمائیں گے، آپ کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے، آپ کی امت کی سرپرستی فرمائیں گے، اور پوری روئے زمین کے اوپر ایمان، عدل، انصاف اور امن قائم فرمائیں گے۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بیان کی گئی ہے، جس کا مختصر خلاصہ تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا یہ تصور ہے۔ اب اس سارے گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس 25 دسمبر کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تاریخی روایات، خواہ وہ اسلامی روایات ہوں، قرآن مجید کا بیان ہو، حتیٰ کہ عیسائی محققین کے نزدیک بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ عیسائی محققین کے نزدیک بھی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں ہے۔ یہ بات نہ صرف اسلامی تحقیقات میں موجود ہے، بلکہ مسیحی تحقیقات کے اندر بھی یہی بات موجود ہے۔ پہلے تو کوئی دن مقرر کرنا ہی ممکن نہیں ہے، یعنی کسی دن کا تعین تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کون تاریخ لکھتا تھا، کہاں تاریخیں محفوظ کی جاتی تھیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اولاً تو دن کا تعین تو تحقیقی اعتبار سے ایک مذاق لگتا ہے۔ ہم موسم کا بھی اگر موسم کی تحقیق کی جائے کہ گرمیاں تھیں یا سردیاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو گرمیاں تھیں یا سردیاں تھیں، اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور دوسری جو آسمانی کتابیں آج کل موجود ہیں یا جو عیسائیوں کا مذہبی لٹریچر ہے یا جو عیسائی محققین نے تحقیقات پیش کی ہیں، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے موسم میں ہوئی تھی، اس لیے سردیوں کا تو موسم ہی نہیں تھا۔ تو تاریخ کا تعین تو خیر ویسے ہی ایک انہونی بات ہے۔ بعد کے زمانوں میں کسی وقت لوگوں نے خود سے اس دن کو متعین کر دیا، لیکن 25 دسمبر تحقیقی حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص سارے نبیوں کو مانے
سارے نبیوں کو مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، وہ جنت کے رستے پر اس وقت تک گامزن نہیں ہو سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک جنت کے رستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک اگر بارگاہ الہی تک رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ کے ہاں مقبول بننا ہے، اللہ کے منظور نظر بننا ہے، تو رستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، آپ کے دین کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر، قرآنی ہدایت پر عمل کیے بغیر، کوئی شخص خواہ وہ سارے نبیوں کو مانے، وہ اللہ کو مانے، وہ آخرت کو مانے، لیکن جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عیسائی قرآن مجید کے بیان کے مطابق بھی، اور جو ہم نے دیکھا ہے پڑھا ہے، ان سے ایک اور فکری غلطی ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، یہی بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، لیکن وہ جو عیسائی مذہب کی صحیح تعلیم تھی وہ بھی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو شراب کے پرمٹ ہیں وہ عیسائی لوگ لے لیتے ہیں، حالانکہ آج بھی جو بائبل ہے اس کے مطابق بھی اور عیسائی تعلیمات کے مطابق بھی عیسائی مذہب کے اندر بھی شراب حرام ہے، عیسائی مذہب کے اندر بھی شراب حرام ہے۔ اور یہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے عیسائیت میں شراب حلال ہے، جیسے اسلام میں شراب حرام ہے، اسی طرح عیسائی مذہب کے اندر بھی شراب حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ تو خالص توحید کا دین تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے ایسا شرک کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا۔ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی صحیح امانت کے حامل بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس، ان کی شریعت اور جو امانت وہ لائے اس کے اصل وارث تو ہم مسلمان ہیں، وگرنہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، سارے معاملات بگاڑ کے رکھ دیے۔ اگر آج دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امانت کے کوئی صحیح وارث ہیں تو وہ الحمدللہ ہم مسلمان ہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔